أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحیم۔ ہم نے ابھی 19 رکوع کی تقریباً آخری جو آیات اس کی ہیں اس کی تلاوت کی ہے۔ اب مفسرین جو ہیں قرآن شریف سورہ بقرہ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ رکوع نمبر 1 سے لے کے 18ویں رکوع تک چلتا ہے۔ اس کے بعد جو نصف ثانی ہے وہ شروع ہوتا ہے 19ویں رکوع سے لے کے سورہ بقرہ کے آخر تک۔ جو پہلا حصہ ہے بالخصوص 5ویں رکوع سے لے کے 15ویں رکوع کے شروع تک، اس میں اللہ تعالیٰ کا یا تو خطاب براہ راست رہا ہے بنی اسرائیل یا پہلی مسلمان امت کے ساتھ، یا اس کے اندر روح سخن جو ہے وہ ہے پہلی مسلمان امت۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنا جو خطاب ہے وہ کر رہے ہیں حاضر مسلمان امت کی طرف یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ تو یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایک طرح سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس امت پہ کیا احکامات تھے اور تم لوگوں پہ کیا احکامات ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ شروع سے ایک ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ رکوع مبارک جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب اللہ تعالیٰ کا خطاب بنی اسرائیل سے 5ویں رکوع میں شروع ہوا تھا تو وہاں پہ اس کے آخر میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ تم لوگوں نے مدد حاصل کرنی ہے صبر سے اور نماز سے۔ بنی اسرائیل کو یا پہلی مسلمان امت کو بھی یہ کہا گیا اور حاضر مسلمان امت کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، لیکن مدد کس چیز کے لیے حاصل کرنی ہے؟ وہ مدد حاصل کرنی ہے شہادت علی الناس کے لیے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان گواہی پہ قائم رہے اور وہ پیغام اللہ تعالیٰ کا انسان آگے پہنچاتا رہے۔ اس میں کافی مشکلات آتی ہیں، انسان کی جان جاتی ہے، مالوں کا نقصان ہوتا ہے، اور جو اس کے ثمرات ہیں جس میں اولاد بھی آتی ہے اور دوسری چیزیں بھی ان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم قائم رہو صبر سے اور نماز سے۔ صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو عطا کرتے ہیں، اس سے ایمان بالغیب ہے یا ایمان بالآخرت جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس انسان کا ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرت مضبوط ہے تو اس کا صبر بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تواتر کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتی ہے۔ کم سے کم ہر انسان 5 دفعہ دن میں نماز پڑھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو صبر سے انسان کا ایمان بالآخرت مضبوط ہوتا ہے اور نماز سے اللہ تعالیٰ کا تعلق بے انتہا مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر انسان پہ ان دونوں چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو وہ اس کو امید ہوتی ہے کہ اس کا نقصان کم سے کم ہوگا اور وہ آگے چلتا رہے گا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو تم لوگ نسلی عبادت اپنے نسلی دین کے اندر پھنس گئے ہو، کہ جو شہادت علی الناس کا جو کانسیپٹ چلا آ رہا تھا وہ تم نے ختم کر دیا ہے، اور تمہارے میں اب یہ چیز آ گئی ہے کہ جو اگر یہودی وہی ہوگا جس کے ماں باپ یہودی ہوں گے، تم نے ایک نسل بنا لی ہے میرے دین کو، تو اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے تم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے لے کے جانا ہے، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ وہی پیغام مسلمانوں کے در دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ رکوع مزید آگے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رکوع مبارک کے اندر الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رکوع نمبر 5 کے آخر میں جو آیت نمبر 46 آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وہی بات جو مسلمانوں کو کہی جا رہی ہے، حاضر مسلمانوں کو، وہی بات اللہ تعالیٰ نے پچھلے مسلمانوں کو بھی کہہ دی کہ انسان کا جسد خاکی تو مٹی کا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانی ہے۔
سب کچھ آنا اور جانا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے. وہی پیغام ان کو دیا, وہی پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے. اس کے بعد جب رکوع یہ آگے چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ بے شک صفا اور مروہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں. شاعر ہم نے پڑھا تھا کہ شعیرہ کی جمع ہے, جس سے انسان کو کوئی شعور آ جاتا ہے کہ اس چیز کو دیکھ کے یہ کیا نشانی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ یہی بات 15ویں رکوع کے اندر آیت نمبر غالباً 45 میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بات کی اذ جعلنا بیتا مثابۃ للناس وامنا, کہ جب ہم نے بے شک خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا, وہاں پہ لوگ آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. تو وہاں پہ اس آیت مبارک سے اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہوا تھا خانہ کعبہ پہ. اب صفا اور مروہ بھی خانہ عمرہ اور حج صفا اور مروہ کی صحیح کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس جب 19 رکوع چل رہا ہے, مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صفا اور مروہ بھی جو ہے نا وہ شاعر اللہ ہے. اس زمانے میں, زمانہ جہالیت کے اندر کیا تھا, صفا پہ اور مروہ پہ یہودیوں نے بت لگا دیے ہوئے تھے, بتوں چوٹی میں بت تھے ان کے. تو جب مسلمان جاتے تھے ادھر عمرہ کرنے کے لیے, خانہ کعبہ تو ان کو پکا یقین تھا کہ اللہ کا گھر ہے, کیونکہ وہ تو چلا ہی آ رہا تھا. وہ الگ بات تھی کہ اس میں بت انہوں نے رکھ دیے تھے, لیکن صفا اور مروہ کے بارے میں ان کو شکوک ہوتے تھے کہ جب یہاں پہ ہم لوگ جائیں کہ نہ جائیں, یہ شاعر اللہ ہے کہ نہیں, اس میں یہ عمرے میں آتے کہ نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ ہی ہیں, جیسے خانہ کعبہ شاعر اللہ میں سے ہے. پر جس کسی نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا, پس نہیں کوئی اس پہ گناہ کہ وہ طواف کریں دونوں کا. وہ لوگ کیا کرتے تھے, ان کے دلوں میں یہ تھا کہ ہم لوگ طواف کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کا اور یہاں کی صحیح نہیں کرتے کہ ہم گناہ گار نہ ہو جائے, کیونکہ وہ بتوں کی جگہ ہے. کیونکہ بتوں کی جگہ تو خانہ کعبہ بھی تھی, لیکن وہ بچتے بچاتے وہاں پہ عمرہ طواف کر لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی تم پہ گناہ نہیں, یہ بھی اللہ کے شاعروں میں سے, تم حج کرو یا طواف کرو, کوئی گناہ نہیں اس کا. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, اور جس کسی نے خوشی سے زیادہ کیا, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, بس بے شک اللہ تعالیٰ شکر قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بعد اب ہم کیا کر رہے ہیں, موازنہ کر رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مسلمان امت کو کیا ہدایات تھیں اور دوسری مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ کیا ہدایات دے رہے ہیں. اس کے بعد بات چلتی ہے ایک چیز اور, یہ شہادت علی الناس جو ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آج کے مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا دین شروع سے ایک ہی چلا آ رہا ہے, جیسے اس رکوع میں ہم کو سمجھ آ رہی ہے. تو شہادت علی الناس بھی جو تھا, شروع سے اللہ تعالیٰ کا حکم چلا آ رہا تھا اس کے اوپر. اور اس کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ مصر کے اندر آتے ہیں, ہم کو سب کو ان کا قصہ پتہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, کس طرح ان کے بھائی نے ان کو کنویں میں ڈالا, پھر کس طرح وہ مصر میں گیا, پھر کس طرح ان کو سزا آئی, اور پھر کس طرح وہ مصر کے ایک بڑے عہدے پہ فائز ہوئے. تو جب وہ مصر آ کے عہدے پہ فائز ہوئے تو انہوں نے تقریباً اپنے 60 سے 70 خاندان کے لوگوں کو مصر بلا لیا تھا. اس کے بعد تاریخ میں بڑا کم ذکر آتا ہے کہ اس کے بعد جب تاریخ شروع ہوتی وہ ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے فرعون سے نجات پائی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ٹائم ہے وہ ہے تقریباً 300 سال کا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 70 لوگ جو مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام لے کے آئے, جب ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے چھڑا رہے تھے تو وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھے, 7 لاکھ بھی تھے, 14 لاکھ, ایک بائبل میں پوری تفصیل سے آتا ہے. اور کوئی دنیا کی میتھس, کوئی دنیا کی بایولوجی یہ نہیں کہتی کہ تقریباً 300 سال کے اندر جو 70 لوگ تھے وہ 10 لاکھ یا 14 لاکھ کیسے بن گئے, کوئی قانون ہی نہیں ہے. تو شہادت علی الناس وہاں پہ چل رہی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہی کی چلا آ رہا ہے. تو اس کے بعد جب وہ لوگ مسلمانوں کے اندر کیا ہے, شہادت علی الناس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز ڈال دی ہے کہ کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنا, تو یہ کام ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے. اب ہم پہ زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے, تو ہمارے امتحان بھی زیادہ ہے, اس لیے ہم لوگ سلپ بھی زیادہ ہو رہے ہیں بیرا روی کے اندر. تو اب بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا واضح روشن نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے, من بعدی اس کے بعد جو ہم نے بیان کر دیا واسطے انسانوں کے فی الکتاب میں. اب یہاں پہ الہدا سے متعلق بات قرآن شریف کی ہے, اور یہاں پہ جو اگر ہم لوگ تعبیل خاص میں جاتے ہیں تو فی الکتاب سے مطابق جو بات ہو رہی ہے وہ تورات کی ہو رہی ہے. ہو کیا رہا تھا, یہودی جو تھے
यहूदियों ने जितना झूठ बोला है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बातों को छुपाने के लिए, उन्होंने अपनी तारीख में इतना झूठ किसी बात पे नहीं बोला, बल्कि उनकी झूठ की इंतहा यही थी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले ही उन लोगों ने इस मामले को कंफ्यूजन में डाल दिया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी वो तो कनीज़ थी, और ये कैसे हो सकता है कि कोई नबी कनीज़ का बेटा हो। हालांकि हमको इस चीज़ का पता है कि जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हैं वो मिस्र के बादशाह की बेटी थी, और मिस्र के बादशाह ने जब कुछ निशानियां देखी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के अंदर, तो वो उस बादशाह ने उनको कहा कि आप मेरी बेटी को बतौर कनीज़ अपनी खिदमत में ले जाएं। लेकिन यहूदी क्योंकि इस चीज़ को छुपाना चाहते थे, उनका मकसद ये था कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को लेके आ जाए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे। तो उन्होंने कहा कि वो तो बेटी कनीज़ की तो बात ही खत्म कर दी कि कैसे होता है कि नबी किसी कनीज़ की बेटी से पैदा हो। उसके बाद मजीद जब बात आगे जाती है तो उन्होंने क्या किया, मक्का को बक्का कर दिया, और अभी भी वैली बक्का जो है वो फलस्तीन के अंदर मौजूद है, आप गूगल करके देख लें। मरवा को मूरिया कर दिया, वो भी जगह फलस्तीन के अंदर है। और किबला अव्वल जो मुसलमानों का शुरू से खाना काबा है, क्योंकि उसके बनाने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम है, उसको उन्होंने कह दिया कि किबला अव्वल जो है वो बैतुल मुक़द्दस है। उन्होंने बड़े झूठ बोले हैं तारीख के अंदर, लेकिन अगर हम लोग उसकी तारीख को ही जरा तफसील से पढ़ें और सब्र के साथ पढ़ें तो हमें सारे झूठ उसमें से निकल आते हैं। तो अब ये चीज़ है कि हमारे सामने वाज़ेह हो गया इस चीज़ को पढ़ के क्या क्या झूठ बोला। तो अल्लाह ताला यहूदियों को कह रहे हैं कि ताबील खास के अंदर, और जो हमने नाजिल कर दी उसके बावजूद जो लोग तुम छुपाते हो वाज़ेह रोशन निशानियों में, तो बस इंतहाई सख्ती से अल्लाह ताला कहते हैं, बस लानत करता है उन पे अल्लाह ताला। इतना सख्त खिताब अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में, ये सख्त तरीन खिताब चल रहा है इस वक्त यहूदियों के साथ, क्योंकि अब ये बात तकरीबन खत्म हो रही है, बात मुसलमान उम्मत पे आ रही है रसूल के आगे से। अल्लाह ताला लानत करते हैं, अल्लाह ताला लानत करते हैं उन पे, और लानत करने वाले उन पर लानत करते हैं। अब हमें पता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की कई ड्यूटीज लगाई हुई है, उसमें जो खास फरिश्ते हैं वो जिनका काम ही लानत करना है, वो लानत ही भेजते रहते हैं उनके ऊपर। और उसके बाद जब रोज़े हशर होगा तो उन पर लानत करेंगे इंसान, रसूल और दूसरे लोग, बिलखुसूस वो लोग कि जब यहूदियों का फर्ज था कि वो मक्के और मदीने में दीन देते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, क्योंकि वो दीन के नंबरदार थे, लेकिन उन्होंने क्या कि दीन को छुपा दिया, वो नस्ली दीन बना दिया। ना उन्होंने औस को बताया, ना खजरत को बताया, ना मुशरिकीन ने मक्का को बताया, ना मुशरिकीन ने ताइफ को बताया, तो उन लोगों ने छुपा दी। तो वो भी बहुत लानत करेंगे इनके ऊपर क़यामत के दिन। उसके बाद आगे चलती है बात, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह की, और इस्लाह करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो चीज़ वो छुपा रहे थे उसे बयान कर दिया, बस वही लोग हैं अतूबु अलैहिम जिनकी तरफ मैं मुतवज्जा होता हूँ। अब तौबा का भी ताल्लुक इंसान और अल्लाह ताला के साथ रहता है। इंसान गुनाह करता है, अल्लाह ताला मुंह फेर लेता है। इंसान तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला की तौबा का जवाब होता है अतूबु अलैहिम, अल्लाह ताला उस पर दोबारा मुतवज्जा हो जाता है और रहमत के दरवाजे खोल देता है उसके ऊपर। व अना तव्वाबुर रहीम, और बेशक मैं बहुत ज़्यादा मुतवज्जा होने वाला और रहम करने वाला हूँ। इस तौबा के बारे में सूरह फुरकान के अंदर भी जो आयत नंबर 70 आई हुई है वो है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि जब इंसान तौबा करता है उसमें कहता है वो आमना, और जब वो ईमान लेके आते हैं, यानी कि इंसान जब तौबा करता है तो वो दीन से दूर हो जाता है। जब इंसान तौबा करता है फिर वो दोबारा ईमान लेके आता है, फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर जो है अपनी जवाब अपनी इस पर मेहरबानी फरमाते हैं। और लेकिन वो जब तक नहीं होता कि इंसान उस पर अमल भी करे। वजह उसकी ये है कि अगर हम लोग 1000 तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की दिन में पढ़ रहे हैं और वही झूठ बोल रहे हैं और वही हराम कारी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करता और आप ईमान से भी दूर हो जाते हैं। एक बात तो ये तावील खास पे बात की है हमने। अब तावील आम ये है कि कुरान शरीफ के नाज़िल होने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं तारीख में जिसमें बिलखुसूस उलमा ने बहुत सी ऐसी चीज़ें आम मुसलमानों से छुपाई हैं, जिसकी वजह से फिरका बंदी बहुत आम हो गई है और एक दूसरे में नफरत बहुत बढ़ गई है। तो जो लानत अल्लाह ताला ने अपनी पहली मुसलमान उम्मत के उलमा पे दी है, वही लानत उन लोगों पे जो अल्लाह ताला की दीन को छुपा रहे हैं और अपने मकसद के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, उन पे भी वही लोग लानत करने वाले हैं, अल्लाह ताला और उनके फरिश्ते। और जो लोग उनकी वजह से भटके हैं दुनिया के अंदर, वो भी क़यामत के दिन लानत करेंगे। तो अल्लाह ताला हमको तौफीक दें कि हम इस दीन को सही तरह से समझ सकें और बगैर अपनी किसी खुद गर्ज ख्वाहिशात के इसको आगे लेके जा सकें। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।
انسان نے انسان سے چھپایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ پورا مضمون یہاں سے شروع ہوا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا بینات واضح روشن نشانیوں میں سے اور خدا ہدایت میں، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے بیان کیا ہے اسے واضح لوگوں کے کتاب میں۔ یہ جو بات ہم نے پڑھی ہے، ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں 2-3 باتیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی، مسلمان امت یہود تھے اور انہوں نے اپنا فرض منصبی ادا نہیں کیا۔ ان کا فرض یہ تھا کہ مشرکین مکہ سے اپنی مرکزی عبادت گاہ کو آزاد کروائیں۔ خانہ کعبہ کا وہ تو جو حاجی جاتا وہ تو چکر لگا لیتا، لیکن صفا مروہ پہ اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں بت پڑے ہوئے تھے، اور یہودیوں کی یہ فرض منصبی تھا کہ صفا مروہ سے بھی وہ بت ہٹائیں۔ انہوں نے اس کو کیوں نہیں ہٹایا؟ اس کی وجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت حاجرہ کی جو دشمنی تھی ان کے دل میں اور شریکے کے حوالے سے، اس کی وجہ سے انہوں نے اس اپنی مرکزی پلیس کو یہودیوں سے مشرکین سے آزاد نہیں کروایا۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ یہی ڈیوٹی امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جو ہے ان پر یہ لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس فرض کو نبھایا، مشرکین مکہ سے اپنی مرکزی پلیس کو آزاد کروایا۔ یہ تھا ان کا چھپانا بینات، اور یہ جو اس وقت کی بات تھی، اس دشمنی کی وجہ سے انہوں نے۔ اب اس کے بعد بات آئی ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہی لوگ ہیں اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہاں جو لعنت کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنی مرکزی پلیس کو مشرکین مکہ سے آزاد نہیں کروایا، ان پر اللہ نے اور سارے لعنت بھیجنے والوں نے لعنت بھیجی سے مراد ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ پہلے پارے میں یہ ان پر جو تھوپ دی گئی تھی، ذلت تھوپ دی گئی تھی، یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے انسان بھی لعنت بھیجتے ہیں اور لعنت بھیجنے والے اللہ بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہاں جو لعنت کا ایک لفظ آیا ہے، انسانیت لعنت بھیجتی ہے ان لوگوں پر جو اپنا فرض منصبی پورا نہیں کرتے، وہ آج بھی فٹ ہے۔ اچھا، اب تو آج کی دنیا میں ہم جب دیکھتے ہیں امت مسلمہ کے حوالے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے بت ختم کیے اور مشرکین مکہ سے اپنی مرکزی عبادت گاہ کو آزاد کرایا۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ تو قبلہ رخ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج اس کی جو پٹیشن ہے یا اس کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ آج یعنی ہمارے حج کے موقع پر خطبے میں جو پیغام دیا جاتا ہے وہ ہے کہ تو اے مسلمانوں، پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کرو، یہودیوں کے نظام کو، عیسائیوں کے نظام کو چھوڑو اور اسلام کو نافذ کرو، دین کو نافذ کرو۔ اگر وہاں سے وہ پیغام لا کے ہم پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں
وہ اپنے نظام کو، دین اسلام کو نافذ نہیں کرتے، تو پھر اللہ نے یہاں یہ بات کہی ہے ان پر تو اس وقت لعنت بھیج دی گئی تھی، اور اللہ لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر اسلام نافذ ہو تو عام آدمی جو ہے اس کی زندگی کتنی خوشحال ہو جائے، نہ چوری ہو، نہ بے ایمانی ہو، نہ ملاوٹ ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ قتل و غارت ہو، نہ زنا ہو، کوئی چیز نہ ہو، ہر انسان سخی بسے۔ یہ ہے اسلام کی برکات۔ اب چونکہ اسلام نافذ نہیں ہے تو ذخیرہ اندوزی جو وہ کرتے رہے، ملاوٹیں وہ کرتے رہے، جھوٹ وہ بولتے رہے، سود وہ دیتے رہے، سود وہ کھاتے رہے، اور اغوا وہ کرتے رہے، وہی آج امت مسلمہ میں یہ بیماریاں ساری آ چکی ہیں۔ آج کسی شخص سے آپ پوچھ کے دیکھیں کہ اس کی زندگی کیسی ہے، تو اس کا بجٹ کیسے، ایک مہینے میں 3 مرتبہ اس کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بھئی وہ پھر حکمرانوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ اس کا بجٹ فرض کیجئے 50,000 روپے ہے، ایک مہینے میں تنخواہ وہ 50,000 لے کے آیا، کتنی بار چینی مہنگی ہو گئی، کتنی بار گھی مہنگا ہو گیا، کتنی بار پیٹرول مہنگا ہو گیا، کتنی بار بجلی مہنگی ہو گئی، کتنی بار گیس مہنگی ہو گئی، کتنی بار اس نے جو کرایہ دینا ہوتا ہے وہ کہاں گیا۔ اس اعتبار سے دیکھیے وہ اس کی زندگی اتنی اجیرن ہے، صرف وہ کہ اس نے حق کو چھپایا ہے، اور اس پر وہ انسان بھی ان حکومتوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو حج کے پیغام سے ان کو پیغام ملتا ہے اور اس کو ادا نہیں کرتے۔ اب فرض منصبی کیا بنا؟ ہاں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر وہ لوگ اس لعنت سے بچ جائیں گے۔ بلا شبہ وہ نظام تو بے شک نافذ نہ کر سکیں، لیکن جو پیغام ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی اس باطل نظام سے توبہ کر لی کہ اب ہم باطل نظام کی طرف نہیں جاتے، ہم دین اسلام ہی نافذ کریں گے، ہماری اب توبہ ہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، پہلے تو پچھتاوا لگے، پھر منہ سے توبہ استغفار ہو، پھر آئندہ وہ عمل، برا عمل نہ کرنے کا عزم کیا جائے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ توبہ کا معاملہ ہے، اور جب انسان کے ساتھ توبہ کی بات ہوتی ہے تو میں نے اگر کسی کا مال چھینا ہے تو میں اس کا مال بھی واپس کروں، اور پھر اس سے معافی بھی مانگوں، اور پھر اس کو یہ بھی کہوں کہ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا، میرے لیے دعا کر، میرے لیے معافی مانگ کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ کوئی انسان کسی کو معاف نہیں کر سکتا اگر اللہ اسے معاف نہ کرے۔ تو یہ توبہ کی شرائط یہاں یہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی، یعنی اس باطل سسٹم میں وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا اب ہم نے اس باطل نظام کو نہیں ماننا، وَبَيَّنُوا، چونکہ اور اس حق کو بیان کرنا شروع کیا، وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے بیان کیا۔ یہ بھی ماضی ہے، یہ بھی ماضی ہے، یہ بھی ماضی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، وہ انہی لوگوں کے اوپر اللہ کہتا ہے میں متوجہ ہوتا ہوں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں متوجہ ہوتا ہوں، میں ان کی ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں، اور میں اس کی توبہ کو، ان کی توبہ قبول کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔